ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ کے اندر ایمان والوں کو مکمل طور پہ نصیحت کر دی، سمجھا دی کہ ایمان والے دنیا میں تھوڑے ہیں اور کفر والے زیادہ ہیں، لیکن ایمان والوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر صورت میں جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کیا ہر مومن چاہے زندگی جیسی بھی گزار لے وہ جنت میں لازمی جائے گا؟ اب اس پر ایک لوگوں کے اندر وہم پایا جاتا ہے، اور لوگ کلمہ پڑھ کے پیدائشی طور پہ کلمہ پڑھ لیا، والد نے، دادا نے، والدہ نے، نانا نے، نانی نے، خالہ نے، ماموں نے کلمہ پڑھا دیا، بس یہی کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حیران کن لمحے فکریہ والی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کی تلقین ہے۔ اللہ سے ڈرو کیسے؟ کہ اللہ کی ذات سے محبت کر کے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ڈرو۔ یہ نہیں کہ اللہ کوئی ظالم ذات کا نام ہے، ورنہ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دوسرا بندہ غصے میں آ کر ایک دم فائر مار دیتا ہے، کسی کو جو ہے پتھر مار دیتا ہے، چھرا مار دیتا ہے، کیونکہ نافرمانی کی تم نے۔ کوئی کسی کی نافرمانی کرے تو اگلا کیا کرتا ہے؟ گولی مار دیتا ہے، چھرا مار دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، مکہ مار دیتا ہے، یا گالی دے دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا یہ سب، کیونکہ نافرمانی پہ ہی ہوتا ہے نا۔ اگلے کو آپ نے غصہ دلایا، اللہ کی ذات کو ہم پہ غصہ کتنا آتا ہوگا؟ ہم تو اللہ کی رات دن نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کھاتے بھی اس کا ہے، دیا بھی سب کچھ اس نے ہے، اور ہم اس کی زمین پر اکڑتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ایک کافر ہے جو مانتا ہی نہیں ہے اس ذات کو، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ آپ بتائیں، باپ کو بیٹا کہے میں تو آپ کو مانتا ہی نہیں، تو باپ کو کہے گا آگ کر دیا، گھر سے نکل جا۔ بہن بھائی نہیں رکھتے گھر میں، بندہ کہے میں مانتا ہی نہیں بھائی آپ کو بڑا، میں آپ کی عزت ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو بیوی کہے ایک بار، خالی ایک بار بیوی کہہ دے کہ میں تو آپ کو مانتی ہی نہیں، میں آپ کی عزت ہی نہیں کرتی، تو بیوی کو خاوند چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں کافر کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور مسلمان کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانتا۔ ایسا کر رہا ہے نا مسلمان، لیکن نہ اللہ تعالیٰ اس کو پتھروں کے ذریعے مارتے ہیں، نہ عذاب بھیجتے ہیں پتھروں کا، نہ اس کی شکل تبدیل کرتے ہیں، نہ اسے نیست و نابود کرتے ہیں، نہ صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں۔ موجیں کر رہا ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، گاڑیاں بھی مل رہی ہیں، گھر بھی مل رہا ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، اللہ کو نہ مان کے بھی ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم مخلوق ہو کر کسی کی نافرمانی، اپنی کوئی تمہاری نافرمانی کرے برداشت نہیں کرتے۔ میں خالق کائنات رات دن تمہاری نافرمانی دیکھ کر بھی تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو کہا یہ بات، یہ آیت خالص مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے جو ابھی میں پڑھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین، ہادو نہیں، نصارہ نہیں، مساکین نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے یہودیو، قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین ہادو، یا ایھا المساکین۔ جب اللہ خطاب کرتا تھا انجیل میں نصارہ کو، یہ کہتا تھا
یہاں اللہ نے قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافروں کو الگ خطاب کیا قرآن میں، لیکن یہاں صاف کہا یا ایھا الذین، اے میرے ایمان والو، مجھ پر ایمان لانے والو، اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے والو۔ مومن اللہ کا نام ہے، اللہ نے اپنا نام ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کہا سن لو، اتقوا اللہ، تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ تمہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہر جگہ۔ یہاں تو چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو تو ڈر جاتا ہے بندہ، اور کیمرہ لگا ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے، کوئی بشر دیکھ رہا ہو بندہ ڈرتا ہے۔ ان کا خوف کتنا ہے، ان جتنا خوف اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، چور چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ڈال رہا ہے، کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں بھی سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، رکوع سجود بھی صحیح نہیں ہے۔ بندوں کو نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کیمرہ ابھی یہاں کیمرہ کسی کی نماز کی مووی بننی شروع ہو تو نماز میں خشوع آ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور خشوع پیدا کرو۔ اب اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈرو 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 مجھ سے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم ایمان کی حالت میں مرنا۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، اے ایمان والو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اب یہ بات عجیب ہے، یا اللہ ہم پیدا مسلمان ہوئے، ہمیں مسلمان جو ہے پیدائشی طور پہ اللہ یہ تمغہ دیا گیا، اور پھر ہم نے ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاری، ساری زندگی ہم مسلمان رہے، تو کیا مرنا تو مسلمان مرنا، کوئی بندہ کافر مرتا ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں فوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے خاندان میں؟ تو سارے مسلمان ہیں نا فوت ہونے والا، جس کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا وانتم مسلمون، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ تو کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یاد رکھیں ہمارے آخری کلام لا الہ الا اللہ نہیں ہوتے، ہمارے مرحومین کے آپ اٹھا کر دیکھیے ان کے آخری کلام، آپ ان کے پاس بیٹھنے والوں سے تفتیش شروع کریں، تحقیق کریں، آپ کو پتہ چلے گا مسلمان دن میں کتنے ہزاروں مر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، مرنے والوں کے پاس جا کر بیٹھ کر دیکھیں، مرنے والوں میں 1000 میں سے ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ نہیں ہے وہ اسلام پر نہیں گیا۔ الا وانتم مسلمون جو کہا، کیونکہ آخری کلمے کی اصل جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ ہے نجات اور کامیابی کی ضمانت۔ آخری کلمہ لوگوں کا کچھ اور ہوتا ہے، پہلا کلمہ تو پڑھا جا سکتا ہے، درمیان زندگی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری کلمہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی آپ کو میں کہوں پڑھیں لا الہ الا اللہ تو آپ سارے شروع کر دیں گے۔ اب آخری میرا اور آپ کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اختیار میں ہو سکتا ہے اگر یہ ہماری روٹین میں ہوگا تو۔ وہ کیسے؟ ہر عبادت، یاد رکھیں یہ بات نوٹ کر لیں میری، ہر عبادت وہ عبادت بعد میں بنتی ہے، پہلی وہ دکھلاوا ہوتی ہے۔ آپ میری بات ذہن نشین کر لیں، میں آخر میں اس پہ آ رہا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نسخہ کیمیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے،
اور آپ الفاظ امام غزالی کے ہیں اور دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہیں اور امام غزالی نے جمع کیے ہیں، وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب جو آدمی مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم چلا گیا وہ آزمائش میں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن آزمائش میں ہے وہ بندہ۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں موت کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تموتون کما تحیون، تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے تم زندگی گزارتے ہو۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بہترین موت آئے تو زندگی بہترین گزاریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم روز محشر اٹھائے جاؤ گے اور تم روز محشر اٹھائے جاؤ گے، بعض لوگ اللہ اللہ کرتے ہوئے اٹھیں گے قبر سے، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، بعض لوگ جو ہے ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے، بعض لوگ جو ہے وہ خون آلود حالت میں اٹھیں گے، شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، بعض لوگ گالیاں دیتے ہوئے اٹھیں گے، ڈانس کرتے ہوئے اٹھیں گے، گانے گاتے ہوئے اٹھیں گے۔ حشر کے میدان سے ہر بندہ ایک حالت میں نہیں اٹھے گا، کوئی گلوکار بنا ہوا اٹھے گا، کوئی اداکار بنا ہوا اٹھے گا، کوئی فنکار بنا ہوا اٹھے گا، کوئی جو ہے گالیاں دیتے ہوئے اٹھے گا، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی حدیث پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم حشر کے میدان میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں؟ تاکہ صفیں ہوں گی نا، جو بندہ جیسے مٹی سے نکلے گا، اب یہ مٹی سے اٹھیں گے، سب سے پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں اٹھیں گے، اور مدینہ منورہ کی پاک مٹی سے وہاں سے پہلے امام الانبیاء اٹھیں گے تو ایک دم اس مٹی، اسی پاک مٹی سے دو جسم اٹھیں گے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ دونوں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد انبیاء اٹھیں گے، اس کے بعد صحابہ اٹھیں گے، اس کے بعد تابعین اٹھیں گے، پھر اولیاء اٹھیں گے، کائنات پوری اٹھے گی۔ یہ سارے تو ذکر کرنے والے طبقہ تھا، لیکن بعد میں کچھ طبقہ ہوگا، کوئی لات لات پکار رہا ہوگا، ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی یہود ہے، لیکن ہر بندہ اپنے عقیدے کی آواز لگاتا ہوا اٹھے گا۔ جو توحید والے ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور جو در در پہ جا کے سجدے کرنے والے ہیں وہ در در کا نام لیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس وقت گانے والا گانا گاتے ہوئے پوری زندگی، جو گانے والے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں موت بھی، ایسا ہے نا انٹرویو سنے ان کا، اور جی ہمیں تو دل چاہتا ہے کہ موت بھی گانا گاتے ہوئے آئے۔ گالیاں دینے والا جس کو رات دن عادت ہے، اور جو بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، محلے میں گالیاں دے رہا ہے، جو لڑاکا ہے ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، جس حال۔ اب یہ بندہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی حالت میں اٹھیں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، تم ایسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جیسے حالت میں مرو گے، جو جس طرح مرے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اب بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ غلط اعمال کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کانوں کو واک مین لگایا ہوا ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے، دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ اب ہر کام کرتے ہوئے سوچیں کہ میں اگر ابھی فوت ہو گیا تو کیا بنے گا، یہ سوچ کے آپ اس کام کو ایک دم آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا۔ یہ محاسبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تموتون کما تحیون،
وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، تم اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں مرو گے، اور اس حالت میں مرو گے جس حالت میں زندگی گزارو گے۔ اب ایک بندہ گندے دوستوں میں رہ رہا ہے، غلط ماحول میں رہ رہا ہے، شراب کی محفلیں ہیں، موسیقی کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، فسق و فجور کی محافل ہیں، اور وہ کہے کہ مجھے جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح موت آ جائے، ہو سکتا ہے؟ اب یقین کر لے کہ میری موت کا یہی طریقہ ہوگا جو زندگی میری گزر رہی ہے۔ میں اپنی سوچوں، آپ اپنی سوچیں، پھر جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جائیں گے، یہ سوچ لیں۔ اب زندگی اچھی ہو، موت تک انسان اصل میں نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، حج عمرہ کرنا آسان، لیکن موت تک محفوظ کر کے ایمان لے جانا سب سے مشکل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اور وہ انسان جب 3 بادشاہوں کے دور میں جیل میں پھینک دیے گئے، پوری دنیا کے سارے لوگ بدل گئے، انسان مسلمان بدل گئے، امام اہل سنت نہیں بدلا۔ اور امام اہل سنت کو جب 63 سال کی عمر میں برہنہ کر کے جیل کے اندر لٹا کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا کے مؤلف لکھتے ہیں، اگر یہ کوڑا بیل کو پڑتا، ایک کوڑا وہ برداشت نہ کر سکتا، لیکن وہ اہل سنت کا امام تھا، اس کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جن کے بارے میں امام شافعی کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی، امام شافعی نے کہا تھا جاؤ میرے محبوب، مجھ سے محبت کرنے والے امام احمد کو کہہ دو ابھی فتنہ آنے والا ہے، تیری زندگی میں آئے گا، سارے مسلمان بدک جائیں گے، بٹک جائیں گے، اگر آپ بٹک گئے، بدک گئے تو سارا اسلام بدل جائے گا، آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ تو یہ پیغام تو گنبد خضرا سے آ گیا تھا، اور امام شافعی نے خواب دیکھا تھا اور اپنے شاگرد کے بارے میں دیکھا تھا۔ امام شافعی استاد ہیں، حنبل شاگرد ہیں، لیکن امام شافعی دیکھ رہے ہیں، امام شافعی بھی چلے گئے دنیا سے، لیکن پھر فتنہ محمود الرشید، اس کے بعد معتصم باللہ، پھر واثق باللہ، 3 بادشاہوں کا دور۔ آپ نے ڈٹ کر اہل سنت کے عقائد کا برملا اظہار کیا۔ جب بادشاہ نے معتزلی بنانے کے لیے، سارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، داؤد اس وقت کا بڑا معتزلی وہ عالم تھا، اس نے بادشاہ کا عقیدہ سنیت سے ہٹا دیا تھا، اور بادشاہ جیسا عقیدہ ہوتا ہے پھر نیچے ویسے ہی عقیدے کے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سارا براعظم 3 براعظم پر جب اہل سنت کو سخت نقصان پہنچنا شروع ہوا، لوگ ڈر کے اکثر روپوش ہو گئے، چھپ گئے، اور سارے لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ خاموشی اختیار کرو اللہ کی مدد آنے تک، ورنہ قتل عام ہو رہا ہے، جیلیں بھری جا رہی ہیں۔ اس وقت امام اہل سنت احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ کا اقوال ہیں، جو صحابہ کے طریقے ہیں، جو صحابہ کا فرمان ہے، وہ سنیت کی بیس ہے، اور سنیت مذہبی حق پر ہے، اور اس پر ہم ڈٹیں گے، اور اس پر ہماری جان بھی چلی جائے۔ آپ نے دلائل دینے شروع کیے، دلائل کا جواب تو کوئی نہ دے سکا، گرفتار کر لیے گئے، اور اس بڑھاپے میں آپ کو کس طرح مارا جاتا تھا۔ 1 بادشاہ نہیں، 2 بادشاہ نہیں، 3 بادشاہوں کے دور جب جیل میں کاٹ لیے، اتنی تکالیف کہ ان کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا لولا احمد لعبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی ختم ہو جاتی۔ سنیت پہ، اہل سنت پر امام احمد کا احسان عظیم ہے۔ آج ہمارے عقائد جو ہمارے سامنے ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں دنیا میں، آج دنیا میں ایک بڑا طبقہ سنیت پر ہے، یہ امام احمد کا کمال ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یوں لیٹے ہوئے تھے، اب اتنا اللہ کی بشارات ہیں آپ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات ہیں، اور 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے آپ نے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے کمالات ہیں، لیکن آپ یوں لیٹے ہوئے تھے اور روح نکل رہی تھی، لیکن اس وقت نزع کی کیفیت تھی،
تو آپ کے تلامذہ کثیر تعداد میں آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ ایک جملہ یوں آپ نے کہا، ابھی نہیں ابھی نہیں، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آتے آپ کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو شاگرد حیران تھے۔ ہمارے استاذ المحدثین اور بڑے بڑے محدثین کے استاد امام احمد فقیہ امت، اور یہ جملہ عجیب ہے، یہ اس وقت تو یہ جملہ کہنے کے نہیں ہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ کے ایک شاگرد خاص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، تو کہا یہ میرے سامنے شیطان ایک خوبصورت بزرگ کی شکل میں آیا ہے۔ اب آپ کہیں مجھے خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی ہے فلاں بزرگ کی، انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے چادر چڑھاؤ، او بھائی شیطان ہے، آپ کو غیر شرعی کام کا جو بھی بزرگ آ کے خواب میں کہے، آپ بس صبح اٹھ کے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول کے علاوہ ہر شکل میں شیطان آ سکتا ہے۔ کا یہ حسین جمیل اتنی بڑی داڑھی اور نورانی چہرے کی بن کے شیطان آیا اور مجھے کہہ رہا ہے امام احمد تو پار ہو گیا، تیرا تو بیڑا تر گیا، تو بخشا گیا، تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان تیرے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، تو نے تو اللہ کے رسول کی امت پہ احسان کیا ہے، ان کے عقائد کا دفاع کیا ہے، تکالیف جھیلی ہیں، تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آج شیطان سے بچ کے چلا گیا ہے۔ تو امام احمد نے کہا میں فوراً پہچان لیا کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اور میں نے اس کو کہا کہ ابھی نہیں، ابھی میں بچ کے نہیں گیا، ابھی روح نکلنا باقی ہے، غرغرہ ہونے تک بندہ پھنس سکتا ہے وار میں۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں۔ جب میں نے یہ کہا اور میں نے کلمہ شروع کیا تو وہ شیطان خبیث بھاگ گیا، اور پھر آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے وہیں آپ کی روح نکل گئی۔ ہم پہ تو وار ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ کہیں گے ہم وار سے بچ جائیں، میں نماز پڑھ لی، ابھی آپ جمعہ پڑھ کے اکثر بندے نا اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھیں گے، بس ہم نے بڑا کام کر لیا، ذرا کو تہجد پڑھ لے تو ٹی وی بھی آ کے کہتا ہے جی میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تہجد کے وقت یہ ذکر کرتا ہوں۔ بھائی تشہیر کیوں کرتے ہیں؟ یہی شیطان کا وار ہے۔ عمرہ کیا جی تو پتہ نہیں کیا مشہوری، حج کر لیا تو پھر تو اور ہی بڑی مشہوری۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں کیا پڑھتا ہوں میں کسی کو نہ بتاؤں، یہ اصل ہے۔ میں ہر ایک کو بتاتا پھروں کہ نہیں جی میں تو 1.25 لاکھ یہ پڑھتا ہوں، یہ شیطان کا وار ہے، وہ اس طرح خراب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں میری بات۔ اب یہ بچا کے لے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ استاذ المحدثین ہیں، اور آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، بخاری شریف، مسلم، حدیث کی سند میں ابو زرع کا نام آئے بغیر سند کامل ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی 7 کتابوں کی سند لی جا کے یوگنڈا کے شیخ سے، تو اس پوری سند میں ابو زرع کا نام آئے بغیر وہ سند کامل ہی نہیں ہو رہی۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے تھے بچوں جس طرح تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے، مجھے اسی طرح 1 لاکھ رسول اللہ کی حدیثیں یاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یاد تھی 1 لاکھ حدیثیں، اور آپ یوں لیٹے ہوئے، اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ حدیث کے راوی صحابی سے آگے ابو زرع ہی ہیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی سند حدیث میں ابو زرع کا نام ہے۔ ابو زرع بار بار غشی آتی تھی موت کے وقت، انتقال کے وقت، تو ابو حاتم راوی ہیں حدیث کے، اور دیگر زہری بیچ میں آتے ہیں اور دیگر۔ تو اب شاگردوں نے کہا کہ استاد کو کلمہ کیسے پڑھائیں، میت کے یا جو فوت ہو رہا ہے اس کے سامنے کلمہ نہیں کہنا چاہیے، پڑھو پڑھو، وہ کیا ہوتا ہے انکار کر دے، کافر ہو کے، سری کافر ہو کے مر جائے، اس لیے اللہ پہ اس کا حال چھوڑ دیں، آپ خالی اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یوں کریں، آپ اسے نہ کہیں بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ استاد جی کلمہ پڑھ لیں۔ اب 4 شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چلو مذاکرہ کرتے ہیں، استاد کومے میں ہے۔ اچھا استاد کومے میں تھے، آج کل بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے، کومے میں لوگ جا رہے ہیں اور کومے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ابھی
میں ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے گیا، بہت قریبی تھا، مجھے کہا جی پیشنٹ ہے، کومے میں ہے، دماغ پہ ہوا ہے اٹیک، تو ایک دم بی پی شوٹ کیا اور کومے میں چلا گیا اور پھر فوت بھی ہو گیا وہ۔ تو میں اس کے پاس کھڑا ہوا، میں نے یہی حدیث سند کے ساتھ پڑھ کے اس پہ پھونک دی تو اس کے پیر گرم ہو گئے، پیر ہلکا سا ہلا اس کا۔ تو مجھے وہاں جو نرسنگ تھی اسٹاف کے، وہ کہنے لگے جی یہ تو اس کی حرکت ہوگی ہے پیروں میں۔ تو میں نے کہا آپ اس کے جتنے گھر والے تھے، میں نے کہا آپ اس کے سامنے تم نے کلمہ ہی پڑھتے رہنا ہے۔ وہی ہوا، 6 گھنٹے کے بعد وہ فوت ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے اندر جاری کر دیا ہوگا اللہ اور اس کو۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب وہ کومے میں تھے استاد اور امام المحدثین ہے، وہ کومے میں اس طرح، اب شاگرد پریشان کہ ہمارا استاد اس طرح فوت ہو گئے تو کیا پتہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو شاگردوں نے آپس میں مذاکرہ شروع کیا، ایک نے کہا چلو ہمیں وہ حدیث سناؤ جو امام زہری سے جو ہے معمر سے زہری، زہری سے عروہ کی روایت ہے۔ تو ایک شاگرد نے اپنی سند بیان کی، ابو حاتم، وہ کہتے ہیں کہ وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا، مجھے میرے استاد زرع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی ہے۔ اگلا بولا کہ زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وان معمر، کہ مجھے امام معمر نے یہ حدیث سنائی، اور امام معمر کہتے تھے کہ مجھے زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی۔ تیسرا ایک دم بولا، وہ کہنے لگا کہ امام زہری کہتے تھے کہ مجھے عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث سنی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو دوسرا بولا کہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی، چوتھے بولے کہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کہ وان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ تو ایک دم کومے کے اندر ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہلنا شروع ہو گئی، کومے میں ہے لیکن زبان پہ جاری ہوا کہ وعن زہرہ وعن ابی زرع وعن معمر وعن زہری وعن عروہ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ وہ اتنا جملہ کہا، وہیں ان کی روح نکل گئی۔ اب دیکھیے کہ چونکہ ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی نا، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی۔ 60 سال حدیث پڑھانے والا شیخ، تو مرتے وقت قومے میں بھی زبان پہ کیا جاری ہوا؟ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، حضور کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں اب آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں ہر عبادت جو ہے، ہر عبادت، اب میں جو آپ کو اصل چیز بتا دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس کلمے پر، موت پر میں اور بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا وقت قلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہر چیز میں دکھلاوا آ رہا ہے، ہمارے نماز پڑھتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ دکھلاوا ہے جی نماز پڑھنے جانا، ہم یہ نہیں، ہم کئی لوگ ایسے ہیں جو قضا نمازیں 5 پڑھ کے یہ دلیل دیتے ہیں جی کہ دیکھو جی دکھلاوا ہے، یہ لوگ جو مسجدوں میں جاتے ہیں، عورت پردہ کر رہی ہے، او جی ساری یہ دکھلاوے کے پردے ہیں، ساری مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کام کریں، داڑھی رکھ لیں، یہ دکھلاوے کی چیزیں ہیں جی۔ مطلب اعتراض کرنے والے اکثر اس طرح کا شیطان اعتراض ڈالتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مکمل جواب دیا، آپ کی کتاب ہے نسخہ کیمیا، ایک کیمیا سعادات کے نام سے لی، اس کے اندر آپ نے حدیث سے لائی 3 چیزیں۔ آپ نے فرمایا ہر عبادت بننے سے پہلے دکھلاوا ہوتی ہے، پہلے دکھلاوا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ یہ 3 باتیں ذہن نشین کر لیں آپ۔ ہر عبادت پہلے دکھلاوا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر کیا بنتی ہے؟ عبادت۔ ڈائریکٹ عبادت نہیں بنتی۔ اب بندہ چھوڑ دیتا ہے پہلے سٹیپ میں، او جی یہ تو دکھلاوا ہے۔ بھائی آپ یہ بات، میں فیڈریشن آف پاکستان کے تھے چیئرمین، تو میں وہاں درس دے رہا تھا، میں نے وہاں یہ پوری روایت بتائی، پوری واقعہ سنایا، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج زندگی میں پہلی بار مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات کہ امام غزالی نے کتنی اہم بات کی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ اس پہ حدیث لائے، تینوں باتوں پہ حدیث لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جاؤ،
فرمایا نہیں فرمایا؟ 7 سال کے بچے کو آپ مسجد لا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے یا دکھلاوا ہے؟ عبادت تو نہیں ہے بچے کے لیے، فرض تو نہیں ہے اس پہ، لیکن دکھلاوا ہے نا، کیونکہ بچہ 7 سال کا مسجد آئے گا تو لوگوں کو ترغیب ملے گی کہ اتنا چھوٹا بچہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اور میں بالغ جوان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا۔ دکھلاوا ہے نا اس کے لیے، میسج ہے عام پبلک کے لیے۔ پھر 10 سال کا بچہ ہو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، سزا دو۔ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیا اس پہ فرض ہے نماز 10 سال کی عمر میں؟ نہیں، کہ اب اگر اس کو نہیں پڑھائیں گے تو عادت نہیں بنے گی۔ 10 سال کی عمر میں 7 سال سے پڑھتے ہوئے عادت بنتی ہے ہی نہیں بنتی؟ بچے کی عادت بن جاتی ہے کہ جی نماز پڑھو۔ اب 10 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر جب وہ 15 سال کا ہوتا ہے لڑکا یا 12 سال کی لڑکی ہوتی ہے تو پھر اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اس وقت ان پر عبادت بن جاتی ہے، پھر ان کو ساری زندگی نماز نہیں چھوٹتی۔ اگر آپ پہلے بچے کو مسجد لے کر ہی نہ جائیں، آپ کہیں بالغ ہوگا خود ہی پڑھ لے گا، تو آپ کتنے کے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے؟ جو اتنے بچے کو مسجد لانے کی عادت بناتے ہیں اور پھر وہ بچے کی عادت بنتی ہے، پھر اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ پھر اسی پر حدیث دوسری لائے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، رستے میں کسی جگہ پہ، تو حضور علیہ السلام کے مؤذن خاص تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوئے، محلے کے غیر مسلم بچے رستے کے اس جگہ پر کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کی صدا سنی تو بچوں نے پہلی بار یہ آواز سنی تھی، غیر مسلم تھے، لات و عزا کے ماننے والے تھے، لیکن جب انہوں نے بلال حبشی کی زبان سے سنا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حبشی، یہ کالا، اور یہ اس طرح آوازیں نکال رہا ہے، تو بچوں نے اس کی مذاق اڑانے کے لیے وہی آواز نکالنی شروع کر دی، اور صحیح حدیث میں ہے۔ اور بچوں نے اسی طرح اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ کوئی ادھر سے آواز دے رہا ہے اللہ اکبر، کوئی بچہ ادھر سے ہنس کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے میرے بلال کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں، تو انہوں نے بچوں کو آواز دی بچوں ادھر آؤ۔ تو سارے بچے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے کہ شاید ناراض نہ ہوں یہ لوگ۔ تو ایک بچہ تھوڑا سا بڑا تھا، اسے بھاگتے ہوئے شرم آئی، وہ حضور علیہ السلام کی آواز سن کے آپ کے قریب تھوڑا سا آ گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے آیا۔ وہ 10-11 سال کا بچہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو مخزورہ۔ کہا تو کدھر رہتا ہے؟ کہا میں اسی بستی میں رہتا ہوں۔ کہا کہ تو نے ابھی نقل کیوں اتاری تھی؟ کہا جی ان کی آواز ہمیں عجیب لگی کہ یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں ہم نے پہلے نہیں سنا تھا، پھر ہم ویسے بچے ہیں، سارے مذاق کے طور پہ ہم نے نقل کر دی ان کی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے کیا نقل کی ان کی؟ کہا نہیں چھوڑ دیں آپ۔ کہا نہیں مجھے سناؤ ذرا۔ تو ابو مخزورہ نے اذان کو پڑھنا شروع کیا اور اسی طرح اذان پڑھی جیسے بلال حبشی نے پڑھی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ یوں اپنا ہاتھ رکھا اور اپنا ہاتھ ان کے سر پہ پیار سے رکھ کے فرمایا ابا مخزورہ دوبارہ پڑھ۔ ابو مخزورہ نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہنا شروع کیا تو وہ اللہ اکبر آپ کے دل میں اتر گیا، حضور کا ہاتھ جو سر پہ گیا تھا، اور اسی وقت اذان مکمل کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ابو مخزورہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو مخزورہ جب پگڑی باندھتے تھے تو آپ بالوں کو کبھی پگڑی اتار کر یوں کنگا کرتے تھے تو آپ کے یہاں سے بالوں کا بڑا گچھا نیچے آ کے یوں لٹک جاتا تھا، اور باقی سر پہ بال ہوتے ہی نہیں تھے، کبھی ٹینڈ کرا لیتے کبھی چھوٹے رکھے ہوتے۔ صحابہ پوچھتے تھے ابو مخزورہ یہ کیا ہے، یہ بال تو نے اتنے بڑے رکھے ہوئے ہیں اتنی جگہ سے؟ تو ابو مخزورہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ بال ہیں جن پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا تھا، اور میں ان بالوں کو کیسے کاٹ کے زمین پہ پھینک دوں۔ جس جگہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا مجھے فخر ہے میرے سر پر، ان بالوں پر، اور یہ بال قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ بالوں کو کٹوایا کبھی نہیں، اور امام ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں ابو مخزورہ کے سارے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن یہ بال کالے سیاہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت سے۔ اور اب مجھے بتائیں، ابو مخزورہ مکے کے مؤذن ہیں اور بلال حبشی مدینے کے مؤذن ہیں۔ حضور نے مکہ کعبۃ اللہ کا مؤذن ابو مخزورہ کو متعین کر دیا، اور مدینے کا مؤذن بلال حبشی کو متعین کر دیا۔ ابو مخزورہ نے جو پہلے اذان کے الفاظ کہے تھے وہ عبادت تھی یا دکھلاوا تھا؟ دکھلاوا تھا نا۔ پھر جب حضور نے کہا کہ پڑھو ذرا سناؤ مجھے، وہ عبادت تھی یا عادت بنی؟ اور پھر تیسری مرتبہ جو پڑھا تو وہ عبادت بن گئی۔ پھر ساری زندگی اذان دیتے رہے، ساری زندگی مؤذن رسول بن گئے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ہر کام میں پہلے دکھلاوے میں لائیں، پھر عادت بنے گی، اس کے بعد اب آپ بھی جو کام کریں گے، پہلے بستر اٹھا کے بندہ کہتا ہے تبلیغ میں جا رہا ہوں، اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، ساروں کو پتہ ہے حاجی صاحب جا رہے ہیں، اب یہ دکھلاوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگلا سٹیپ ہوگا، پھر آپ کی عادت بنے گی اعمال کرنے کی، پھر آپ کو عبادت بن جائے گی، پھر آپ کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، خاتمہ بالایمان ہونا یہ در حقیقت نجات کی نشانی ہے۔ میں زندگی گزار رہا ہوں مومنوں والی، یہ بات ہے، لیکن موت بھی مومنوں والی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ایمان پر موت آنا یہ نجات اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اور موت کیسے آئے گی وہ حدیث آپ کو بتا دی، اب آپ اس حدیث پر اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، بار بار کلمہ پڑھیں، چلتے پھرتے کلمہ قرآن پاک کا اپنا ورد رکھیں، زبان آپ کی جاری ہو جائے کلمہ پڑھنے سے، ہر وقت زبان پہ درود شریف ہو، کلمہ ہو، ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ جب آپ کی زبان عادی ہو جائے گی تو آپ کومے میں بھی ہوں گے تو قرآن پڑھ رہے ہوں گے، آپ بے ہوش بھی ہوں گے قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا، وہ جو کنڈکٹر ہے وہ بیچارہ خواب میں بھی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ عادی ہو چکا ہے نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہاں اسپتالوں میں میرے پاس آتے ہیں، ابھی یہاں کے جو ہیڈ ہیں ایم ایچ کے، ان کے بڑے جنرل ظفر قریشی صاحب ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو آرمی کے اتنے بڑی پوسٹ پر ہیں اور اس وقت بھی ہیڈ ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ہاسپٹل میں جو لوگ مرتے ہیں تو کلمہ کی توفیق ملتی کتنے پرسنٹ کو ہے؟ کہا 2% کو بھی نہیں ملتی، یوں ہی فوت ہو رہے ہیں، یوں ہی فوت ہو رہے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مریں، یہ بھی میں بتا دوں، ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جو حدیث پہلے بتائی، آخری کلام جس کا لا الہ الا، کیا لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہی جنت میں جائے گا، وہی ایمان پہ مرا؟ نہیں، محدثین نے لکھا، شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں، کہ آخری کلمہ جس کا خیر ہوگا، یعنی ایک بندہ نے ابھی رات کو سوتے ہوئے اچھی باتیں کی، ذکر کیا، یا کوئی کلمہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد لیٹا رہا، کوئی اور بات نہیں کی، نیند نہیں آئی لیکن لیٹا رہا، پھر سویا تو فوت ہو گیا۔ یا ایک آدمی جو ہے اس نے مسجد میں بیٹھ کے کوئی آپس میں گفت و شنید کی، اچھی بات کی، نماز پڑھی، باہر نکل گیا، کسی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا کسی کے ساتھ دین کی بات کی، کوئی اچھی بات کی، کلمہ خیر کہا، یا کسی اور جگہ پہ ایسے ہے، اس کے بعد اس نے کوئی اور بات نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا، تو کلمہ نہیں بھی پڑھ سکا تو یہ مومن مرا، کیونکہ آخری کلام جس کا خیر ہوگا وہ مر گیا تو وہ کلمے کی حالت میں مرا۔ آخری کلمہ خیر ہونا چاہیے، اس لیے ہر غلط بات کے بعد بھی استغفار پڑھ لیں، ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کہہ دیں، کیا پتہ موت آ جائے تو آخری کلمہ استغفر اللہ ہو۔
تو اس لیے آخری کلمہ خیر ہونا چاہیے. اس کے بعد موت آ گئی، بے ہوش ہو گئے، آپ کا جو ہے کومے میں چلے گئے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا تو آپ کا آخری کلمہ خیر تھا، پھر آپ کومے میں ہی فوت ہو گئے تو آپ انشاءاللہ جنت میں ڈرک جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.